صلہ دے رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہ ہونے دیں ناظرین، پلیز یہ کبھی بھی نہ ہونے دیں اپنے اچھا کتابوں میں لکھا، میں چاہوں گا اگر قرآنی آیت بھی آپ اگر آج ہمیں بیان کریں، کل بھی آپ نے ماشاءاللہ کی تھی کہ قرآن ہمیں ادب کیا سکھاتا ہے، پھر اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ماں اور باپ دونوں کے حوالے سے بہت زبردست ایک مسلمانوں کی تربیت فرمائی ہے، اور خاص کر اپنے حق کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے وہ والدین کے رتبے کو، ان کی عظمت کو بیان فرمایا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، یہ ایک پورا دستور حیات ہے سمجھ لیجئے بچوں کے لیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور ماں باپ کے ساتھ صرف احسان ہوگا۔ اللہ یہاں کتنی اہم ترین بات اللہ پاک کی عبادت کی ہو رہی ہے، شرک نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی جو ایک اہم ترین دستور زندگی دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ والدین کے ساتھ صرف بھلائی ہوگی، اور احسان کا لفظ ہے تو مفسرین نے اس میں بہت زیادہ بات کی کہ احسان کیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ریٹرن بندہ کچھ کرتا ہے، احسان اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو لیا تھا وہ دے دیا، اس کے بعد احسان شروع ہوتا ہے نا۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ بچے پوری زندگی اگر ان کے لیے نثار بھی کر دیں تو بھی ان کا حق ادا کر نہیں سکتے، کیونکہ بات تو احسان پہ جا کے ختم ہوگی نا۔ تو یہاں تو احسان شروع نہیں ہو پا رہا، ابھی تو ریٹرن نہیں کر پا رہے، جیسے کہ وہ ماں والی حدیث پاک ہم کل سنیں گے جس میں 6 میل انہوں نے طویل سفر کیا، اور پھر وہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا ماں کا، لیکن جو ارشاد فرمایا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تو نے وہ پیدائش کے وقت کا بھی حق پورا صحیح طرح ادا نہیں کیا ہوگا۔ تو اسی طرح والد ہو یا والدہ ہو، ان کا حق بہت زیادہ بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پھر مزید فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پالے، وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، تو فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان سے عزت والی بات کرنا۔ تو اف کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا کہ یہ سب سے کم ترین ناگواری کے اظہار کا جو جملہ ہو سکتا ہے وہ اف ہے، وہ بھی نہیں کہہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس سے ہلکی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ ان سے عزت والی بات کرنا، قولا کریما، واخفض لہما جناح الذل، اور پھر عاجزی کے بازو ان کے لیے بچھا کے رکھنا، یعنی صرف زبان سے نہ ہو، ایٹیٹیوڈ میں بھی ان کے لیے عاجزی ہو، چاہے بادشاہی وقت کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کے لیے عاجزی سے پیش آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب انہوں نے جیسے بچپن میں مجھے پالا، رحم کیا مجھ پر، تو ان پر آج کرم فرما۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور ان کے لیے دعا کیسے مانگنی وہ قرآن سکھا رہا ہے۔ اللہ، اور اس دعا کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر آپ کی باڈی جھکی ہوئی ہے، عاجزی بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ ان سے بات بھی صحیح کر رہے ہیں، اف بھی نہیں کر رہے، جھڑک بھی نہیں رہے، لیکن دعا کب نکلتی ہے؟ دعا نکلتی ہے دل سے ہے، دعا ایسے نہیں نکل سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری آداب نہیں سکھائے کہ عاجزی کرو، بات اچھی کرو، اف نہ کرو، بلکہ دل میں بھی ان کے لیے احساس پیدا کرے۔ جب دعا بندہ اکیلے میں کرے گا تو وہ اصل پیار جو ہے نا وہ دل میں بیٹھا ہوگا، اگر کوئی دعا نہیں کرتا تو خاص اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ امیر علیہ سنت پر قربان جائیں کہ آپ نے ہمیں ہر دعا میں ہی اپنے والدین کے لیے اسپیشلی، بلکہ دعا کا آغاز ہی ماں باپ کی مغفرت کی دعا سے وہ کرنے کی ایک عادت سی بنا دی آپ نے، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کثرت سے احادیث اور فرامین کے ذریعے بھی والد کا اسپیشلی والد کا رتبہ بیان کیا ہے، وہ بھی ہم آگے چل کر سنتے ہیں۔ دعا کے بارے میں جہاں تک آپ نے کہا نا، احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ وہ بچہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، وہ ماں باپ کو دیکھیں، یہ کتنی بڑی عظیم شخصیات ہیں، ان کے لیے دعا کرنے میں بھی ہمارا بھی فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یہ دنیا میں محبت سے دیکھیں تو حج مبرور کا ثواب ہے، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں تو بھی ہمارے لیے برکتیں اور رحمت ہیں۔ تو ہمیں ان کا خوب خیال رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں ناظرین، پھر ایک اور پیکج کی طرف چلیں گے، نگران شورا کے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں حدیث تو بھری ہوئی ہیں، ہم ساری رات بیان کرتے جائیں نا ماں باپ کے فضائل، اور والد پر بھی الگ سے بات کریں تو ماشاءاللہ ایسی ایسی باتیں ہیں۔ اب یہ جو اشفاق بھائی نے آیت ہمیں سنائی، اس کی تفسیر میں اور آگے جا کے آداب میں نے پڑھا تھا کہ بیٹے پر باپ کا حق ایسا ہے، ادب یہ بیان ہوا کہ بیٹا باپ کے ساتھ غلام کی طرح رہے، کہ جس طرح غلام آقا کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے نا کہ کب آقا کا حکم آ جائے اور میں اس پر عمل کروں، بالکل ریڈی ٹو خدمت، آقا سمجھے اپنے باپ کو۔ مگر آج بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ بوڑھا باپ کا آقا بیٹا بنا ہوا ہے،
باپ غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا مجھے تھوڑے پیسے چاہیے, ابو پیسے نہیں ہیں, بیٹا تھوڑا کام, ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے باپ. آج کا بوڑھا باپ بیٹے سے ڈر رہا ہے, حالانکہ کتابوں میں یہ دیکھ لکھا ہے کہ بیٹا ڈرے, باپ آقا ہے نا, آقا کی ناراضی نہ ہو جائے, بیٹے کو یہ خوف. اور آقا ہی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ والد کی ناراضی سے ڈرتے تھے کہ باپ ناراض ہو گیا, کیونکہ احادیث میں مضمون ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے. لیکن یہاں تو حال یہ کہ باپ ڈر رہا ہے کہ بیٹا ناراض تو نہیں ہو جائے گا, بیٹا ڈانٹے گا تو نہیں, بیٹا میرا یہ کام کرے گا کہ نہیں. تو ایسی اولاد پر جس سے ماں باپ ڈر رہے ہیں. آپ سوچیں, خدا کے واسطے ناظرین سوچیں, باپ ہم سے ڈرے, جس باپ کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے, جس نے پال پوس کر بڑا کیا, نہ کھانا آتا تھا نہ چلنا آتا تھا, انگلی پکڑ کر چلایا, اور آج وہ والد ہم سے ڈر رہا ہے. نہیں, کبھی کبھی یہ فیلنگ مت آنے دیجیے گا. اچھا, پھر آگے کے معاملات کیا ہیں؟ سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد, جن کے والدین چلے گئے نا, اچھا ایسے سلسلے ہم جب کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ روتے روتے ملتے بھی ہیں, کال بھی کرتے ہیں, ہم تو سب کچھ کر نہیں سکے. تو سبحان اللہ, کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے ہمارا. اگر دنیا سے وہ چلے گئے نا تو آقا فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے, اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے. وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا, اگرچہ زندگی میں نافرمان تھا, زندگی میں فرما برداری نہیں کر سکا, مگر بعد میں اچھے کام کرے, ان کی وصیت پوری کرے, ان کا قرضہ اتارے. اچھا, کسی کے ماں باپ, لوگ معاذ اللہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, لوگ پھر آپ کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, یعنی آپ نے دلوائی نا اپنے ماں باپ کو گالی, ایسی عادت ہی نہ ہوتی. ایسے کام کرتے, لوگوں کی ایسی خدمت کرتے کہ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. آپ سوچیں نا, اگر آپ کے ماں باپ کی کوئی آپ کی وجہ سے تعریف کرے گا تو ان کی روح خوش ہوگی نا. زندگی میں بھی کوئی ماں باپ کو آ کر کہے کہ یار آپ کے بچے کی آپ نے کیا تربیت کی, کتنا سینہ چوڑا ہوتا ہے ماں باپ کا. اور کسی ماں باپ کو آ کر لوگ کہتے ہوں کہ یار آپ کا کیسا بچہ ہے, پورے محلے کو تنگ کیا ہوا ہے, کتنا دل دکھتا ہوگا. کیا ایسی زندگی گزارو گے کہ لوگ آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں؟ اچھا, اسی حدیث کا اگلا جز سنیے گا. جو ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں نا, ابھی چیپٹر ختم نہیں ہوا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور جو ان کی قسم پوری نہ کرے اور ان کا قرض نہ اتارے اور کسی کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا کہلوائے, وہ نافرمان لکھا جائے گا, اگرچہ ان کی زندگی میں بھلائی کرنے والا تھا. زندگی میں تو خدمت کر لی, اس کے بعد وہ الٹے کام کیے کہ جس سے ماں باپ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں, یا معاذ اللہ ان پر قرض تھا, وہ قرض ہوتے ہوئے بھی نہیں اتارا, تو پھر یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کا نافرمان لکھا جائے گا. تو ماں باپ کا حق ان کی زندگی میں بھی ہے, ان کے جانے کے بعد بھی ہے, اور والد کا پلیز احسان مانے, اپنے والد کو یہ احساس دلائیں. جب والد بوڑھا ہو جاتا نا تو کبھی یہ نہ کہیں یہ پیسے میرے ہیں, یہ پیسے آپ کے ہیں. اب وہ آپ تو نوکری کرتے تھے, کاروبار تو میں نے شروع کیا نا, اس کے بعد میں نے پیسے بنایا, اب تو آپ کے پاس جو تھا وہ تو ختم ہو گیا. کبھی بھی یہ نہ کہے والد میں میرا تیرا. والد اگر یہ ہمیں بچپن میں کہہ دیتا جب ہم بغیر لباس کے پیدا ہوئے تھے کہ بیٹا تمہارا کپڑے تو تم لائے نہیں ہو, تو ہم ننگے گھومتے بازار میں, وہ ہمیں نہ کھلاتا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کے ایک مضمون میں بڑی زبردست بات سمجھائی ہے کہ جس نے یہ سمجھا کہ میرا باپ تو کچھ نہیں کر سکا, اس نے تو کچھ نہیں بنایا, میں نے یہ سب کیا ہے, میں نے یہ بنا لیا, میرا کاروبار آگے بڑھا وغیرہ وغیرہ, یا بالکل کچھ نہیں, وہ بھی کچھ آگے نہیں بڑھ سکا بالفرض. تو انہیں سمجھایا ہے کہ اگر تجھے کچھ نعمتیں تیری وجہ سے بھی مل رہی ہیں تو یہ غور کر کہ یہ نعمتیں مل کسے رہی ہیں, وجود کو مل رہی ہیں, یہ وجود تجھے کس نے بخشا, وجود کا سبب کیا ہے؟ کا سبب تو یہ باپ اور یہ ماں ہے, اور تو انہیں کوس رہا ہے. اور اگر کچھ نہیں بھی, اگر بالفرض تو آگے نہیں بڑھ پایا, تو جو تجھے دنیا کی کچھ نہ کچھ تو نعمتیں ملی ہیں, جو آنکھیں ہیں, کان ہیں, زبان ہے, یہ اعضاء, یہ سب تو ان کی وجہ سے ہیں. تو ہمیشہ ان کی غلامی ہی بہتر ہے. ماں کے لیے پھر بھی جذبات ہوتے ہیں, لیکن باپ کے لیے خاص لڑتے ہیں والد سے, آپ نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے, ایک جملہ کہتے ہوئے زبان لٹک نہیں جاتی. والد سب کچھ ہے ہمارا. پلیز میں اور آپ جو کچھ ہے نا دنیا میں, یہ بات آج ذہن میں بٹھا لیں, جو شرافت ملی, جو عزت ملی, جو دولت ملی, واٹ ایور, یہ ماں باپ کا صدقہ ہے. اور پلیز میں دوبارہ بار بار ایک جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بوڑھے والد کو یہ احساس دلائیں. یہ لفظ احساس ہے نا, اس کی فیلنگ کو محسوس کریں, اس کو تنہا نہ کر دیں گھر میں. بعض اوقات بچہ کچھ ترقی کر جاتا ہے, دنیا میں ترقی کر جاتا ہے, یا دین میں, یا کسی بھی معاملے میں شہرت والا ہو جاتا ہے, لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں نا, تو والد کو یہ احساس دلائیں کہ ساری شہرت بھی جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے ہے. اچھا, میں آپ کو اس کی ایک اور پریکٹس بتاتا ہوں, مطلب ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے فینز ہیں, یا آپ کے بھی نوکر ہیں, یا آپ جاب بزنس کر رہے ہیں, اور آپ سے وہ لوگ مل رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان کے سامنے اپنے والد کا ہاتھ چومیں. آپ کو نہیں پتا آپ کے والد کو کتنی خوشی ہوگی, اور ان سب کو پتا چلے گا
کہ جس کی ہم عزت کر رہے ہیں نا اس کا والد یہ ہے. یعنی ایسا بھی دیکھا گیا اشفاق بھائی کہ کسی کو کچھ نام مل جائے نا اور باپ پرانا گاؤں کا ہو یا اس کو پڑھنا لکھا نہ دیہاتی باپ ہو, کیونکہ دیہات سے بھی کچھ لوگ ترقی کر جاتے ہیں, تو وہ باپ کو انٹروڈیوس نہیں کرواتے کہ یہ میرا باپ ہے, شرماتے ہیں, یہ اپنے رشتہ داروں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ارے بتاؤ میں ان کا بیٹا ہوں. اچھا وہ بتائے نا, آج آپ عروج پر ہیں. اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے, دنیا میں ہر بندہ آپ سے حسد کر سکتا ہے, آپ کے ماں باپ نہیں کرتے, کر ہی نہیں سکتے. آپ کی ترقی میں ان کو خوشی ہوتی ہے, وہ یہ تھوڑی کہیں گے میرا بیٹا مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا. ارے باپ تو چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے, مجھ سے زیادہ سکون ملے, مجھ سے زیادہ شہرت ملے, عزت ملے, دولت ملے. وہ آپ کے ہر کامیابی پر خوش ہوتا ہے, مگر آپ ہیں کہ اپنی خوشی میں اسے شریک کرنے میں گھبرا رہے ہیں. اس کو ریئلائز کراؤ اس عمر میں. باپ پیسے لے کے کہیں نہیں چلا جائے گا, آپ کا کاروبار سمیٹ کے کہیں نہیں جائے گا. ایک بار کہہ تو دو ابو یہ سب کچھ آپ کا ہے, یہ میرا تیرا نہ کرے ماں باپ کے ساتھ, خاص طور پہ والد کے ساتھ اس بڑھاپے میں. اس نے نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ, لیکن آپ اس احساس کے ساتھ اسے جینے دیں کہ میں آج بھی گھر کا سربراہ ہوں, میرا بیٹا بڑا ہو گیا, بیٹے بڑے ہو گئے, بیٹیاں بڑی ہو گئی, ان کا کاروبار بڑھ گیا, ان کی فیملیز بڑی ہو گئی, مگر یہ آج بھی مجھے لیڈر آف دا ہاؤس سمجھتے ہیں. اس کو گھر کے کونے میں پڑا ہوا بوجھ نہ سمجھیں. آپ کے چند جملے اس کو آخری زندگی کے جو دن ہے نا وہ بہت خوشگوار اور بڑے, جس کو کہتے ہیں آنر والے کر دیں گے. وہ بڑی مزیدار لائف گزارے گا کہ میرے بیٹے آج بھی میرے ہیں, ان کا سب کچھ یہ مجھے اپنا ہی کہتے ہیں. اس نے اور کیا کرنا ہے, لیکن اس کے دل سے جو دعائیں نکلنی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے کتنے طوفان ٹال دیں گی.